اے میرے اللہ، تو نے کتنا کرم کیا اور انسان کے مزاج کو کتنا واضح کر دیا تاکہ ہر انسان کے بارے میں جان سکے، لیکن ہم ہی ہیں جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے۔ انسان کے جسم پہ ایک کالا نشان ہوتا ہے جس کو انسان دل کہا کرتے ہیں۔ آج ہم علم جعفر کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ اس دل کا کیا مقصد و مطلب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے جسم پہ جو نشانات پائے جاتے ہیں ان کے 7 قسم ہیں، جن کو عصرانی زبان میں ان الفاظ سے بلایا جاتا ہے: بیار، قبور، مسطہ، میارتم، وخط، تھلا، احسم۔ اردو اور ہندی زبان سے وابستگی رکھنے والے اس کالے نشان کو دل کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آج ہم یہ نشان جسم کے جس حصے پہ ہو اس کا کیا مقصد و مطلب ہے وہ بیان کریں گے۔ جس کے سر کے بیچ میں تل ہو وہ عدل پسند ہوتے ہیں، لیکن تل اگر سر کے بائیں طرف ہو تو وہ مخلص انسان ہوگا، اور اگر دائیں طرف ہو تو وہ خیال رکھنے والا ہوگا۔ اگر تل سیدھی آنکھ کے اوپر ہو تو اس کا دشمن اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روز صبح 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر دن کا آغاز کریں، اور اگر تل الٹی آنکھ کی طرف ہو تو وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ بھروسہ کرنے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا کریں۔ اگر لوگ گھبرا جائیں تو سمجھ جائے کہ یہ انسان بھروسے کے قابل نہیں، اور اگر نہ گھبرائیں تو اعتبار کر سکتا ہے۔ اگر تل سیدھی گال پر ہے تو وہ معصومیت کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر تل الٹی گال پر ہے تو وہ شرافت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تل ناک پر ہے تو ان کے غصے میں ان کا پیار شامل ہوگا، لیکن اگر تل ہونٹ کے اوپر ہے تو وہ پیار میں جلدی کیا کریں گے، لیکن اگر تل ہونٹ کے نیچے ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ محفل میں زیادہ خاموش رہا کریں، کیونکہ ان کی خاموشی ان کی طاقت رہے گی۔ اگر تل گلے پر ہے تو وہ اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کو چاہنے والے ہوں گے۔ اگر تل سینے پہ ہے تو وہ بہت حساس مزاج کے مالک ہوں گے۔ اگر کسی کے کاندھوں پر تل ہے تو وہ جس کو اپنے کاندھوں پر سوار کریں گے وہی اس کا گلا کاٹے گا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روز صبح اٹھ کر سورہ ناس کا ورد کیا کریں۔ جس کے بازو پہ تل ہوگا وہ محنت کش ہوگا، جس کے ہاتھ کے زندگی کے لکیر کے قریب تل ہوگا وہ زندگی کے بڑے سے بڑی مشکل کو آسانی سے حل کر دے گا۔ جس کی دولت کے لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ سخی ہوگا، جس کے علم کے لکیر کے ساتھ تل ہوگا اس کے اندر علم کی تڑپ ہوگی، جس کے دل کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا وہ رحم دل انسان ہوگا، جس کی دماغ کی لکیر کے ساتھ تل ہوگا تو وہ اپنی سوچ سے دنیا کو بدل سکتا ہے، جس کے ہاتھ کے الٹے طرف تل ہوگا وہ بہت کچھ کرنے کی تڑپ رکھے گا۔ اگر تل پیٹ پہ ہے تو وہ کھانے پینے کے شوق رکھے گا، اگر تل پیٹھ پر ہے تو ان کے دشمن ان کے پیٹھ پہ وار کریں گے، اگر تل گھٹنوں کے اوپر ہے تو وہ جسے عزت و پیار دیں گے وہ ان کو دکھ پہنچائے گا، اگر تل گھٹنوں کے نیچے ہے تو وہ اپنوں سے دکھ پائے گا، اگر تل پاؤں پہ ہے تو ایسا انسان زیادہ سے زیادہ سفر کرے گا۔ سیدھے پاؤں پہ تل کا مقصد اس کے اندر نیکی کرنے کی تڑپ ہوگی، اور الٹے پاؤں پہ تل کا مقصد اس کے اندر فائدے حاصل کرنے کی تڑپ ہوگی۔ اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو یہ پڑھا ہوا تالا اور چابی آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ کاموں میں سب سے بڑی رکاوٹ کی وجہ بندش کا ہونا ہے۔ جب بھی کسی انسان کے کاموں میں بندش داخل ہو جاتی ہے تو شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، رشتوں کا آنا رک جاتا ہے، گھر میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، کاموں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان جہاں جہاں جاتا ہے کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتے ہیں۔ تبھی ہمارے آباء و اجداد حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری سے لے کے سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، حکیم سید فاضل شاہ، حکیم سید فتح علی شاہ، حکیم سید غلام علی شاہ، بی بی امام بیگم اور بی بی باچا زادی تالے اور چابی پہ خاص اسم اعظم پڑھ کے اس کو بند کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بندشوں کی وجہ سے کاموں میں آسانی و برکت اور گھر میں خوشیاں نہیں دیکھتے تو اس پڑھے ہوئے تالے کو چابی سے کھول کے بہتے ہوئے پانی میں بہا دو، اللہ کے کرم سے اسی پل سے تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اپنے آباء و اجداد کی رسم پہ عمل کرتے ہوئے یہ پڑھا ہوا تالا اور چابی جو تمام بندشوں کو اللہ کے کرم سے ختم کرتا ہے آپ کے لیے ہم نے مہربان اسٹونز پہ رکھا ہے۔